ملک میں بہت پرانا طریقہ کار ہے کہ عدالت کا وہی فیصلہ مانا جاتا ہے جو اکثریت کا فیصلہ ہوتا ہے. اب اقلیتی فیصلے والے لوگ کہتے ہیں، جس میں مجھے بہت شرم آتی ہے، بہت شرم سے مجھے محسوس ہے کہ اس میں 3 ہمارے جج ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ ہے، اس کو نہیں مانا جائے، اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. وہ نر کا بچہ ہے تو نر کے بچے کی طرح آ کہو کہ الیکشن کمیشن کا تم کہتے ہو کہ اس کو مت مانو. یہ ڈکے الفاظ میں کیا کہتے ہو؟ یہ تمہاری حیثیت رہ گئی ہے کہ تم اپنے فیصلوں میں لوگوں کو ترغیب دیتے ہو، اپنے فیصلوں میں لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتے ہو. السلام علیکم. محمد افضل صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت. 7 اگست 2024 جمعرات کا دن ہے. آج میں لاہور میں ہوں، بڑا ضروری کام تھے اس کانٹیکسٹ میں، اور چیزیں بہت تیزی سے ڈیولپ ہوئی ہیں. کچھ چیزیں یہاں بھی ہیں، کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. پروگرام کے شروع میں علی احمد کورٹ سابقہ صدر سپریم کورٹ بار، وکلا آزادی کی تحریک کے روئے رواں، میرے بڑے اختلافات کسی جگہ رہے ہیں لیکن میرا ان سے بہت پیار ہے، نون لیگ کے بہت قریب ہیں، لیکن 2 ججز کے اختلافی فیصلے کے بکھیے ادھیڑ دیے انہوں نے. سنا آپ نے شروع میں. اور یہ ہے آزاد اور خود مختار وکلا. اور جب کھل کے بات کرتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یار حالات کیا ہیں اور ہم چاہ کیا رہے ہیں. انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے، میں ایسا کہوں کہ نہیں، انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے جو ہے نا اس کی شکل آپ کے سامنے رکھ دی ہے. میں نہیں بتانا چاہتا لیکن میں آپ کے سامنے پہلے بتا دیا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو اقلیتی ججز ہیں نا، انہوں نے توہین عدالت کی ہے، مس کنڈکٹ کیا. وہ کون ہوتے ہیں 8 ججز کے فیصلے کو کہنے والے، اوور ٹرن کرنے والے اور اس طرح کی باتیں کرنے والے؟ یہ لیگل ایکیومن کی، یعنی ججز ہیں تو ججز بن کے رہے نا. آپ کو سیاسی جماعت نہیں ہے. آپ کون ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کو ڈیفینڈ کرنے، اور جس طرح کا آپ نے تفصیلی فیصلہ آیا نہیں اور آپ نے کیا باتیں کر دی ہیں اس کے اوپر، پھر وہ ساری چیزوں کو اکٹھی کریں تو یہ وفاقی حکومت کی الیکشن کمیشن کی بدلی تو سامنے آ گئی نا. ایکٹ پاس کر دیا، ایکٹ پاس ہو گیا ہے، نوٹیفائی تھوڑی دیر کے اندر ہوا ہے، جس پر ہو سکتا ہے اس تک نوٹیفائی بھی کر دیا جائے. ترمیمی ایکٹ کی بات کر رہے ہیں جس کے تحت مخصوص چیزیں لینی ہے، تیاری رکھیے گا. اور چیلنج کر رہا ہوں اس کو. میں ایک خبر اور بتا دوں آپ کو، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے جو سینیورٹی والا معاملہ ہے نا، اس کو میں چھیڑنے لگا ہوں. ہمارے پاکستان بار کونسل کے ممبرز نے کی ہے، لیکن میں آن ڈفرینٹ کانٹیکٹس اس پہ میں نے تیاری کر لی ہے، اور میں بہت جلد آنے والا ہوں اس سارے معاملے کے اندر. ایک جو بات خاص طور پر ہے، توشہ خانہ آپ کو پتہ ہے ریمانڈ چیلنج کیا تھا، لاسٹ ڈیٹ میں وہاں تھا. اور آج سلمان صفدر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب جہانگیر کے سامنے توشہ خانہ کی لیگیلٹی کے اوپر آلریڈی ریٹ فائل کی ہوئی ہے. وہ 2 مئی کو غالباً سنا تھا، اور 2 اکتوبر کے لیے وہ کیس لگا ہوا ہے. اب آج کا کیس جو ریمانڈ کے اگینسٹ تھا اس کے ساتھ اکٹھا لگانے کو کہہ دیا، فائل بھیج دی ہے چیف جسٹس صاحب کو، اور ایک ساتھ لگانا ہے یا نہیں لگانا یہ فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ کریں گے، اور یہ بھی چیف جسٹس فیصلہ کریں گے. یہ چونکہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ ایکشن ہے تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ چیف جسٹس نے کرنا ہوتا ہے کہ کیس کہاں لگایا جائے اور کس طرح کیا دیکھا جائے. وہ معاملہ آپ نے سمجھنا ہے. اظہر مشوانی کے جو 2 لاپتہ بھائی ہیں، پروفیسر مظہر الحسن اور پروفیسر ظہور الحسن، اور ان کی بازیابی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی صبح سماعت ہوگی. بیک گراؤنڈ پہ کوشش کروں گا پٹیشن ساری چل جائے، سارے حالات و واقعات بتائیں. لاہور ہائی کورٹ میں ججز کے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں اشاروں میں بات کرتا ہوں. اور جو ججز وائبرنٹ ہو کے کام کیا ہے وہ ریکوری بھی ہو گئی ہیں، لیکن باقی کئی ججز کے سامنے کیس لگا، تاریخوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. کبھی جناب وہ CDR منگوا لیتے ہیں، کبھی یہ ڈیٹا منگوا لیتے ہیں، کبھی انویسٹیگیشن والا آئے گا. کیا کرنا ہے پولیس نے؟ کارکردگی بتا دیں ذرا. ابھی تک ان سارے فیصلوں پہ ذرا سوچا جائے کیا کارکردگی ہے. کوئی کارکردگی نہیں ہے. میں نے بھی ایک ریسنٹ کیس فائل کیا، میں وہاں بھی دیکھ لیا ہے
یعنی پولیس یہاں کیا کاروائی ڈالتی ہے جو عمران خان کے ساتھ ہوا، یعنی اس میں مدعی خود پولیس بن گئی. جو ہم نے درخواست دی اس پر یہ پرنسپل ابھی سیٹ ڈاؤن نہیں ہو رہا. میرے گھر پیٹرول پمپ سے حملہ ہوا تو میں مدعی بن کے گیا، میری مدعی پہ درخواست نہیں دیا، اس طرح لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے. اس طرح ایک اور کیس تھا نعیم محمد یاسین کا، آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، اور میں نے وہ خط لکھا ہے اس کانٹیکس میں کہ بھائی یہ پرچہ تو میں پہلے آیا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں پرچہ، اور کل آپ بھاگ جائیں گے پیچھے یہاں سے اٹھا کر. مدعی تو پولیس بن گیا، اور مدعی پولیس کیا کرے گی؟ کوئی جس کے اوپر الزام ہے کہ جو قصوروار ہے، جو شامل ہے سارے پروسیس کے اندر، اور بہت سی تفصیلات آئی ہیں. وہ جو گاڑیاں لینے آئی تھیں، وہ گاڑیوں کے سارا سیف سٹی نے ٹریس کر لیا، کہاں سے آئی تھی گاڑیاں، وہ میں نہیں ابھی بتانا چاہتا آپ کے سامنے، لیکن بڑی تیزی سے کوشش کریں ڈیٹا سامنے آ جائے، اور اب آگے CDR اور جو باقی چیزوں کو ہم لکھیں گے وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی آپ کے سامنے، ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی، پتہ چل جائے گا کہاں گاڑیاں لے کر گئیں، کس طرح لے کر گئیں گاڑیاں. لے کے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر. جو جرم کیا اس کے مطابق پروسیس پورا کریں، کیا حرج ہے؟ آپ دیکھیں، اگر آپ کوئی دہشت گردی کا پرچہ درج کرتے ہیں تو آپ کے پاس اختیار ہے سیکشن 19 کے تحت آپ جس کو مرضی ساتھ انوالو کر لیں. لیکن یہ جو طریقہ کار سیٹ کیا جا رہا ہے نا، اس سے دیکھیں لا قانونیت کو ہوا مل رہی ہے، اس لا قانونیت سے نہیں. اب قصور کیا ہے دونوں بھائیوں کا؟ وہ سروازر مشوانی کا قصور ہے کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا کو دیکھتے تھے. یہ معاملہ سارا آپ کو سمجھ آنا چاہیے، حرج کوئی نہیں ہے، لیکن اس سے نا میں سمجھ رہا ہوں فاصلے بڑھ رہے ہیں. کوئی سمجھے یا نہ سمجھے میرا حق میں ہوتا ہے، ہو سکتا غلط ہوں میں بھی، ہو سکتا ہے میں بھی غلط ہوں، لیکن یہ چیزیں تو ساری سامنے آنی چاہیے نا. اگلا بڑا اہم معاملہ ہے بشرا بی بی کے عدت کے بری ہونے کے علاوہ جب وہ اڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ نے باہر نہیں نکالا، نیب والے آ گئے، تو اس کے حوالے سے ایک درخواست دائر ہوئی، اعتراض لگایا بایو میٹرک کے اوپر. 12 اگست تک جسٹس ارباب جہانگیر نے جواب طلب کر لی ہے. محکمہ داخلہ پنجاب اور IG ضلع خانہ جات کو نوٹس ہے، سپرڈنٹ ایرزالہ کو نوٹس جاری کیا ہے، اور یہ درخواست جو ہے چیف جسٹس کے پاس لگانے کا، اس طرح کی نوعیت کی نا کئی درخواستیں وہاں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں کہ اکٹھا کر کے لگا لیں یہاں پر، ٹھیک ہے جی. لیکن جو کچھ چیزیں آپ کے سامنے اب رکھ رہی ہیں، سماعت بڑی زبردست ہے وہاں، مذاہب جو ہوئی ہے نا وہ اس میں ذرا سمجھ آئیے گا، وہ بڑا کمال ہے. یہاں ہوا کیا، کوئی لندن اور امریکہ میں بایو میٹرک کرائے گا تو درخواست مقرر ہو جائے گی. یہ نواز شریف کی طرف بات ہے، اشتہاری کی درخواست مقرر نہیں، اور یہ حقیقت ہے. کیسے مقرر ہوگی؟ اشتہاری کی درخواست نہیں ہے، ایبسکونڈ ریفیوجیٹو فرام لا ہے وہ، اور کیسے وہ مقرر کر لی؟ نمائندے سے استفسار کیا. میاں نواز شریف کا بایو میٹرک کیا گیا تھا، نمائندہ دائرہ برانچ نے کہا. نواز شریف کا تو آپ نے سب کا شروع کر دیا. جسٹس ارباب نے کہا سب کو بایو میٹرک لینے کا کہا ہے اسسٹنٹ رجسٹرار نے. کیا تحریری طور پر یہ آرڈر تھا؟ پوچھا، انہوں نے کہا نہیں، زبانی طور پر کہا گیا. اشتہاری کی درخواست پر دوسری عدالت نے نوٹس جاری کر دی، آج پتہ چلا کہ اشتہاری ہے. ذرا سمجھیے گا بات کو، یعنی ایک درخواست نوٹس جاری کر دیا تو آج پتہ لگا کہ اشتہاری ہے. اس وقت کیسے کر لیا گیا؟ چلیں اس معاملے کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن بات تو ساری سامنے آ گئی نا، جو یہ باتیں بتا رہے ہیں آئین اور قانون کی پاسداری کی، اور بتا رہے ہیں کہ بڑے بڑے قانون ہیں، ہم اب قانون کے، یہ آپ دیکھ لیں، ڈیل لے کے گیا تھا نواز شریف اور ڈیل لے کے واپس آیا، اور کس طرح اس کو یہ ایڈوانٹیج دی ہوئے. آپ وہاں سے آپ اندازہ لگا لیں اب کیا کرنا چاہتے ہیں. جواب آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہے. اور آخر میں بات صرف یہ کہ عمران خان صاحب پہ جو یہ کہا جا رہا ہے مشروط معافی، میں بھی کئی دفعہ ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب، معافی دیکھیں مشروط معافی کیا مطلب ہے؟ یہ کہا ایسا امپریشن دیا جا رہا ہے کہ معافی مانگنے کی، نہیں وہ ایشو یہ کہ وہ پہلے دن سے جوڈیشل کمیشن کا کہہ رہے ہیں، سپریم کورٹ میں میٹر پینڈنگ پڑا ہے. میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں، اور میں نے کئی دفعہ کہا کہ بتائیں نام کون سی ہے. CCTV فوٹیج نہیں آئی، آپ کو پتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جن لوگوں نے اٹھایا CCTV فوٹیج وہ نہیں موجود، باقی جگہوں کی CCTV فوٹیج موجود نہیں ہے. لے کے آئے نا جون سی CCTV جو ثبوت ہے عمران خان صاحب، اور وہ بتایا جا رہا کہ جناب ڈاکٹر یاسمین راشد روک رہی تھی لوگ. اور میں نے آپ کو تاریخی طور پر یہ بھی بتایا تھا کہ ہم لائرز موومنٹ میں ہم کور کمانڈر ہاؤس جایا کرتے تھے، کئی دفعہ گئے ہیں، اور ہم تو باہر سے ہو کے آ جایا کرتے تھے، ہم تو اندر نہیں گئے ہیں کسی طرح سے. ہم تو کسی جگہ پر اسپیشلی جو ہے نا، ہم نے تو کبھی کوشش نہیں کی کہ ہم اندر جائیں، ان چیزوں کو جا کر دیکھیں اور حالات سمجھ آ سکیں آپ. لیکن ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم حالات آپ کے سامنے سارے رکھیں، سچ آپ کے سامنے رکھیں، اور آپ سچ کو سمجھ سکیں تو بہت آسانی ہوگی. اور زندگی میں یاد رکھیے گا کچھ چیزیں ایسی ہیں، آپ
اس نظام کو جس طرح چلا رہے ہیں، جس طرح چلانا چاہتے ہیں نا، اس سے نہ تو جمہوریت کو کوئی سروس ملی ہے نہ اس ملک کو. آپ اپنے طریقے سے حکومت چلانا چاہتے ہیں تو چلائیں، آپ پہ چھوڑیں یہ الیکشن کیا کرانے کی ضرورت ہے. یہ سارا پروسیس ایسے ہی چلتا رہے گا. پھر تو سیٹیں نیلامی کرے، جو پیسہ زیادہ دے وہ خرید لے جائے. یعنی یہ ملک کے ساتھ جو غداری کرتا ہے، یعنی آپ نے گلبھوشن یادو اور باقی کیس نہیں یاد ہے، اجمل قصاب کے کانٹیکس میں، یہ ساری چیزیں ہم شاید بھول گئے ہیں. ہم سریل المیڈا والی کہانی بھی بھول گئے ہیں، ڈان لیگز بھی بھول گئے ہیں، سب ہم بھول گئے، سب ایک طرف رکھ دی ہیں ہم نے. اور ہمیں آج یاد کرایا ہوا ہے کہ جناب یہ ملک کس نے چلانا ہے. عمران خان نے کوئی معافی مانگنے کا نہیں کہا اس حوالے سے. اور یہ اس میں آپ ابھی تک تو ایویڈنس کوئی نہیں ہے نا. 9 مئی کے حوالے سے عمران خان کی ایویڈنس کوئی آئی ہو تو بتائیں ریکارڈ کے اوپر. کوئی ایویڈنس اگر آئی ہوئی ہو، کوئی ایویڈنس آپ نے نہیں دیکھی، کوئی آئی ہے ایویڈنس ریکارڈ کے اوپر؟ بھائی وہ جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس معروف الحق پنو کا فیصلہ موجود ہے. وہ کال ریکارڈنگ کا کہا گیا، بہت سی باتیں ہوئی، لیکن ریکارڈ میں کوئی بھی چیز آج تک. تو عمران خان صاحب کی غیر مشروع معافی کی کنفیوژن جو ہے نا، خدا رہا یہ کلیئر کریں. اگر آپ ایویڈنس لے آئیں گے عدالتوں سے ہو جائے گی تو انہوں نے کہا ہے بڑے اور دوسرا وہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے. اگر ان کے کوئی پولیٹیکل ورکرز ہوں گے، انہوں نے کام کیا تو وہ پارٹی سے نکالیں گے اور قوم کے سامنے یہ بات رکھ دیں گے. لیکن ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ڈیل شیل کی بات نہیں ہے کہ اس کانٹیکس میں پتہ نہیں معافی شافی. عمران خان نے ڈیل لینی ہوتی تو کب کا لے چکا ہوتا، ملک سے باہر چلا گیا ہوتا، پیچھے ہٹ گیا ہوتا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.